اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 پڑھیں گے۔ ان آیات میں بھی منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا اور جس وقت، وا اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، واو اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم واسطے ان کے، یعنی جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے، آمنو ایمان لاؤ، وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی انسان ان سے کہتا ہے، کوئی بھی بلا انسان ان سے کہتا ہے، لاہم ان کو یعنی منافقین کو کہتا ہے، آمنو ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، الناس لوگ۔ یہاں الناس سے مراد پکے سچے مومنین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور جنہوں نے دل و جان سے اسلام کو قبول کیا وہ لوگ مراد ہیں۔ جب بھی ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ہے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے جیسا کہ ایمان لائے یہ لوگ، قالو کہتے ہیں، کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں۔ یہاں پر کیا جو ہے یہ سوال کے لیے نہیں بلکہ یہ ان کے انکار کے لیے ہے، تحقیر کے لیے ہے کہ کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف۔ جب بھی ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے، بھلے مانس لوگ اور متقی لوگ، مومنین لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے ہیں، السفہاء بے وقوف۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، کوئی شک نہیں کہ وہ، ہم وہی ہیں، السفہاء بے وقوف، ولکن لا اور لیکن نہیں وہ، یعلمون جانتے، ان کو علم نہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ اس آیت میں منافقین کی ہٹ درمی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب بھی مومنین ان سے کہتے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، یعنی ہم تو بہت بڑی چیز ہے، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ وہ ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے تھے کہ یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور کیا ہم روپیہ پیسہ کمائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں سب کچھ، یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ کیا ہم نمازیں پڑھنے میں اپنا وقت ضائع کر دیں دنیا کے کام کاج چھوڑ کے، جیسے کہ یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے یعنی اپنی جان مال اور اپنی ہر چیز کی قربانی دینے والوں کو منافقین کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ جو آ کے تو دنیا میں کمو کے جو یعنی یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر رہے ہیں، اپنی جانیں بھی مال بھی، تو ان سے بڑھ کے بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، الا خبردار، سن لو۔ 3 دفعہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی ہیں۔ 3 دفعہ رپیٹ کی گئی بات کہ بے شک، خبردار سن لو، بے شک وہی ہیں بے وقوف۔ کون؟ یہ منافقین خود بے وقوف ہیں، چند دن کی زندگی کے لیے اپنی اتنی بڑی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ اپنی جان کی قربانی اسلام کے لیے دینے میں مزہ کتنا ہے، اور چند دن کی زندگی کی خاطر وہ اللہ رب العزت سے دھوکا، مومنین سے دھوکا، اللہ کے پیارے پیغمبر سے دھوکا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو یہ وہی خبردار ہو جاؤ، یہ وہی ہیں بے وقوف، ولیکن لا یعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں، ان کو علم نہیں۔ منافقین کے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ منافقین دین سے بھاگتے ہیں، دین کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، دین کی پابندیاں انہیں بڑی مشکل لگتی ہیں، نماز ادا کرنا، پیسے کو کمائے ہوئے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاد میں جانا اور اپنا مال جہاد میں خرچ کرنا۔ جو ہی کوئی مشکل وقت اسلام پہ آتا ہے یہ بھاگ کے فوراً کفار کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یعنی دین سے بغاوت منافقین کا شیوا ہے۔ دوسری کیا بات پتہ چلی کہ ان کے اندر خود پسندی ہے، منافقین کے اندر خود پسندی ہوتی ہے، یعنی خود کو بہت بڑی چیز سمجھنا، کہ جیسے ان کو ایمان والے کہتے ہیں نا کہ ایمان لاؤ، جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، یعنی ہم تو بہت بڑی چیز ہیں، ہم تو بہت سپر پاور ہے، ہم تو بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ہم ایمان لائیں، جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف۔ خود پسندی انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، یعنی اپنے آگے کسی کی نہ سننا اور اپنے ہی کہنا کہ جو کچھ ہوں میں خود ہی ہوں، میرا مد مقابل کوئی نہیں، دوسروں کے اندر کمیاں نکالنا، کوتاہیاں نکالنا، اور دوسروں کو ہمیشہ جو ہے ان کے اندر خرابیاں نکالتے رہنا، اور خود پسند ہونا کہ میں جو ہوں میں ہی سب سے ٹھیک ہوں، کوئی اور چیز یا کوئی اور بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ خود پسندی پتہ چلی کہ منافقین کے اندر خود پسندی ہے۔ اب یہ ساری باتیں نوٹ کرتے جانا کہ کیا ہمارے اندر یہ باتیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر تو ہمارے اندر یہ باتیں ہیں، دین سے بغاوت ہے، ہم دین سے بھاگتے ہیں، نماز کا ٹائم آیا تو فوراً کیا ہوا، بستر پہ لیٹ گئے، سستی دکھانی شروع کر دی، اور جہاد کا ٹائم آیا تو بھاگنا شروع کر دیا کہ ہم کہیں مر نہ جائے، ہمیں موت نہ آ جائے، اپنی جان پیاری سمجھ لی اور گھروں میں خود کو بند کر لیا۔ جب دین میں خرچ کرنے کی باری آئی مال سمیٹ کے الماریوں میں رکھ لیا، یہ دین سے بغاوت ہے، دین سے بھاگنا ہے۔ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر تو یہ بات نہیں، دین سے بغاوت، خود پسندی، خود کو بہت بڑی شے سمجھنا اور دوسرے مسلمانوں کو بے وقوف سمجھنا، خود کو بہت بڑی شے سمجھنا اور مومنین کو بے وقوف سمجھنا۔ اور تیسری بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ منافق سرکش ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں ماننی، میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، میں یہ کام کروں، یعنی سرکش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا خبردار انہم تحقیق وہی ہیں سفہاء بے وقوف، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ جانتے نہیں۔ اگر علم ہوتا تو پھر یہ سارے کام یہ نہ کرتے، ان کے پاس علم نہیں، یہ اندھیرے میں بھٹکنے والے لوگ ہیں منافقین، ان کی کوئی منزل نہیں۔ منافقین کی سائڈ باری دیکھی، کافروں کی باری دیکھی تو کافروں کی طرف ہو گئے، مسلمانوں کی باری سائڈ دیکھی تو مسلمانوں کی طرف ہو گئے، اندھیرے میں سر پاؤں مارنے والے لوگ ہیں منافقین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ مومنین کو بے وقوف کہتے ہیں، سن لو وہی بے وقوف ہیں جنہوں نے اپنی آخرت داؤ پہ لگائی ہے اور دنیا کی چند روزہ زندگی خریدی ہے، یہ بے وقوف ہیں، اور لیکن انہیں علم نہیں۔ اور اذا جب لقو ملتے ہیں، اور اذا جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، جب ان کی ملاقات ایمان والوں سے ہوتی ہے، کن کی؟ منافقین کی۔ وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں
آمنا ہم ایمان لائے، ہم تو ایمان والے ہیں۔ مومنین سے ملاقات ہوئی تو کہا ہم مومن ہیں۔ وائزا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، الا طرف سرداروں کی، قالو کہتے ہیں، انا تحقیق معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، ما ساتھ کم تمہارے، شیاطینہم اپنے سرداروں کی، شیاطین سردار ہم اپنے، قالو کہتے ہیں، انا بے شک، ما ساتھ کم تمہارے، بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، نحن ہم تو مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم تو مستہزئون مذاق کرتے ہیں، کہ جب ان کی ملاقات ایمان والوں سے ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ اصل میں نا ہم مومنین کا، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ استہزاء ہوتا ہے کسی نے جو کام نہیں کیا بغیر وجہ کے کسی کا مذاق اڑاتے جانا اور اس کو حقیر سمجھتے جانا۔ ہم تو مسلمانوں کو حقیر سمجھ کے، نہ کچھ سمجھ کے، کچھ بھی نہیں ہم انہیں سمجھتے، ہم تو صرف ان سے کیا کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اصل میں منافق جو ہوتا ہے نا، وہ کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ کیوں سگا نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ اپنے مفاد کا بندہ ہوتا ہے۔ اس کو جہاں مفاد اور فائدہ نظر آیا نا، وہ اسی طرف جھک جاتا ہے۔ وہ اپنی سگی ماں کا بھی سگا نہیں ہوا کبھی۔ منافق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، فائدے کا سودا کرتا ہے، جہاں فائدہ آیا وہاں سودا کر لیا۔ مومنین کے ساتھ بھی زبان سے سلام دعا رکھی، کفار سے بھی رکھی، اور کافروں سے کہا، کیونکہ کافروں کے سرداروں کے ساتھ، بڑے بڑے مشرکین مکہ کے ساتھ ان کی پرانی دوستی تھی۔ دیکھو اسلام تو انہوں نے قبول کیا تھا صرف اسلام سے متاثر ہو کے، کہ مسلمان غلبہ پا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم پہ برا وقت آ جائے، چلو منہ ماری کا اسلام لے آتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اصل میں وہ کیا تھے اندر سے؟ سرکش، ہٹ دھرم، خود پسند، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دین سے بھاگنے والے۔ یہ ان کے اندر فطرتیں تھیں، یہ عادتیں تھیں، اور جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہ کر سکیں اور اپنے سرداروں کو تسلیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، بے فکر ہو جاؤ، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ بھی، ساتھ ہم ان کے، اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور ڈیل دیتا ہے ان کو، ڈیل دے رہا ہے ان کو، ویمدہم اور ڈیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یامہون بہکتے ہیں، سرگرداں ہوتے ہیں اپنی سرکشی، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یامہون وہ بہکتے ہیں، وہ سرگرداں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، جو مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں اور مومنین کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، جو کسی معصوم مسلمان کا مذاق اڑائے اور اس کو حقیر سمجھے، اللہ رب العزت ایسا وقت لے آتا ہے کہ کوئی وقت آتا ہے کہ اس کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، اس کی تحقیر کرنا، اس کو حقارت سے دیکھنا، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی مومن کی شان نہیں۔ یہ کام کن کا ہے؟ منافقین کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے ان کو،
ان منافقین کے ساتھ اللہ مذاق کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، منافقین نے بڑی سازشیں کی، ایسا وقت آیا کہ یہ خود ذلیل ہو کے انہیں مدینہ چھوڑ دینے کا حکم ہوا کہ آپ اپنی سرکشیوں اور اپنی عادتوں میں بہت آگے بڑھ گئے ہو، لہٰذا یا اسلام قبول کرو یا پھر مدینہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ کہ ہر بندے کے اوپر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا مذاق اسی کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسا وقت لے آتے ہیں کہ مذاق اڑانے والے بندے کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، دنیا میں وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ، اور ڈھیل دے رہا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بہکتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی انسان دنیا میں گناہ کرے، نہ کبھی نماز پڑھے، نہ کبھی روزہ رکھے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرے، سرکشیاں کرتا پھرے، اسلام کو قبول نہ کرے، تو اللہ رب العزت کیا کریں کہ اس کو کچھ کہے نہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ نیکیاں کرنے والے خوب نیکیاں کر لیں، گناہ کرنے والے خوب گناہ کر لیں، اپنی مستیوں میں لگے رہیں، اپنی سرکشیوں میں بتایا تھا نا کہ منافق جو ہے وہ سرکش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں ماننا، میں نے اسلام کو نہیں قبول کرنا، دل ان کا سرکش ہوتا ہے، یعنی کندھے اچکائے اور کہا کہ میں ایسے کروں، میں ایسے نہیں کر سکتا، سرکشی اختیار کرنا۔ تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں، اللہ نے ان کو مہلت دی ہے۔ نبیوں کے بھی تو مذاق اڑائے گئے نا، جیسے نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور ان کی قوم مذاق اڑا رہی ہے کہ کیا خشکی پر کشتی چلاؤ گے اے نوح۔ اللہ رب العزت نے پھر اس قوم کا اچھا خاصا مذاق اڑایا، پھر کہا وہاں اللہ رب العزت کے حکم سے کشتی بھی بنی، پانی بھی ہوا، اور وہی مذاق اڑانے والے لوگ اسی پانی میں ڈوب کے غرق ہو گئے۔ پیغمبروں کے مذاق اڑائے گئے، لیکن مذاق اڑانے والوں کے کا پھر انجام اچھا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت اپنے مومنین بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اپنے مسلمان بندوں کا ساتھ دیتا ہے اور منافقین کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے کفر اور سرکشی میں جو کرنا ہے کر لیں۔ 4 دن کی تو زندگی ہے، کر لیں جو کچھ کرنا ہے، جتنے گناہ کرنے ہیں کر لیں۔ ان کو مہلت دیتا ہے کہ آخر آنا تو کدھر ہے، میرے پاس ہی آنا ہے۔ آپ بھٹکتے پھرتے ہو کیونکہ علم نہیں نہ ہوتا ان کے پاس، یہ علم سے بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مسلمان بد اخلاق نہیں ہوتا، مسلمان سرکش نہیں ہوتا۔ ہمارے مسلمانوں کے بچے، ان کے اندر اخلاق نہیں، ہم نوٹ کریں کہ اخلاق نہیں ہے اگر ان کے اندر، تو وہ ان کے اندر پھر کیا ہے؟ ہمارے بچوں کے اندر دین سے بغاوت، خود پسندی کہ جو کچھ ہم ہیں وہ ہم ہیں اور ہمارے علاوہ یعنی ہم کوئی اچھا دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ سرکشی ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، کوئی ہمیں سمجھانے والا یا بتانے والا کون ہے؟ جب بھی کسی سے کہا جائے کہ ایسے کر لو بھائی، قرآن پاک پڑھ لو یا نماز پڑھو، تو کہتے ہیں کہ اپنی نمازیں اپنے پاس رکھو۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں ہمارا دل چاہے گا تو پڑھیں گے، جب عمل ہی نہیں کرنا تو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ یاد رکھیں یہ ساری باتیں منافقین کی ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اور اس سرکشی کو ہم کہیں کہ ہمارے بچے بولڈ ہیں، بھئی ہر کسی کے آگے بول لیتے ہیں، ہر کسی کے آگے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں، ان کے اندر بہت میچورٹی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان بد اخلاق نہیں ہوتا، مسلمان سرکش نہیں ہوتا، مسلمان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے متعلق بغاوت نہیں ہوتی۔ لہٰذا بچوں کی تربیت کرنا یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، اور انہیں دین کی طرف رغبت دلانا یہ ہمارا کام ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں ہمیں اس چیز کا مکمل طور پر جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر یہ عادات تو نہیں پائی جاتی۔ کیا ہم جب بھی نماز کی باری آتی ہے، دین کے متعلق کوئی کام ہوتا ہے تو ہمارے اندر بغاوت تو نہیں آتی؟ کیا ہم خود پسند تو نہیں منافقین کی طرح کہ جو کچھ ہے بس ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ سرکش تو نہیں؟ کسی نے کہا ایسے کر لو تو ہم نے کہا کہ کندھے اچکائے کہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہم کریں گے یہ کام؟ کیا ہم ہی رہ گئے ہیں کرنے والے؟ تو دین کے متعلق سرکشی، خود پسندی اور اللہ کے دین سے بغاوت یہ کن کا کام ہے؟ منافقین کا کام ہے۔